تو السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو خواتین اور حضرات، میں آیا ہوں آج ایک نیو ویڈیو لے کر، اور ایک تو ہم جانیں گے کہ مطلب روزہ رکھنے کے بعد جو بہت سارے شخص ہوتے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھتے جتنے جن اتنے میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہی ہے کہ مطلب یہ چیزیں کرتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا جو چیزیں نہ کرے روزے میں وہ بھی چیزیں بتاؤں گا، اور درود شریف کی فضیلت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو خواتین حضرت شروع کرتے درود شریف کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خواتین اور حضرات، اب میں بتاتا ہوں کہ روزے میں یہ چیزیں نہ کرے تو روزہ مکمل ہو جائے گا، اور روزے میں جو برکت ہٹ جاتی ہے تو یہی چیزوں سے ہٹتی ہے، اور گناہ بھی ملتا ہے ہمیں، اور روزہ مقرور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے، اب بتاتا ہوں میں آپ کو۔ روزے میں غیبت چغلی نہ کرے۔ تو خواتین و حضرت، جدھر گروپ بن جاتا ہے، جیسے کہ سحری ختم ہو گئی، پھر نماز پڑھ کے آ گیا، سحری کے ٹائم ہی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو تھوڑی دیر باقی رہتا ہے اذان کے لیے، تو گروپ جمع ہو جاتا ہے لوگوں کا، پھر بات چیت میں اس کا اس کا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، یا جاب والے لوگ، یا اس نے کام ایسا نہیں کیا ویسا نہیں کیا، یا گھر میں عورتیں بھی ہے بہت ساری، مطلب کرتے رہتے اس کی اس کے بارے میں، تو وہ نہ کرے۔ روزے میں مذاق میں بھی برائی نہ کرے، جیسے کہ مذاق میں بول دیا، ارے تو ایسا دکھتا ہے، تو ویسا دکھتا ہے، ارے آپ تو ایسے ہی ہو، آپ ویسے ہی ہو۔ مذاق میں بھی برائی نہ کرے۔ جس مومن کا آپ مذاق اڑا رہے وہ اس مومن کا دل نہ دکھے، یہ بات آپ کو لے کر چلنا ہے۔ گالی نہ دے، مذاق میں بھی گالی نہ دے۔ گالی کا ایک ایسا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں بتایا کہ ایک گالی دینے سے اپنے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ تو سوچئے ہم کتنی گالی دے چکے ہوں گے لائف میں پوری، تو اس گالی کے عذاب کو ہٹانا ہے، بچھو کو ہٹانا ہے اپنے قبر سے، تو آپ سب کو دعا کرنی ہوگی، اور وہ دعا میں آپ معافی مانگیں گے اس دعا میں کہ آئندہ میں یہ گالی نہیں دوں گا۔ یہ کون سی دعا کب قبول ہوگی وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ اگر جس شخص کو کہ ہاں نیکی کی طرف چل رہا ہے، شخص نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے، نیکی کی طرف چل رہا ہے، نماز پابند کر لیا ہے، منہ سے گالی چغلی غیبت کچھ نہیں کر رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ اس کو اللہ صحیح راستے پر لے چل رہا ہے۔ اس لیے گالی چغلی غیبت سے بچے۔ تو آگے اور ایک پڑھتے، کسی بھی حالات میں غصہ نہ کرے۔ جیسے کہ گھر میں غصہ آ جاتا ہے کوئی چیز کو لے کے، جیسے کہ افطاری میں بیٹھ گئے، کوئی بچے نے پانی گرا دیا، یا کسی بچے نے کچھ کر دیا، یا کچھ لیٹ ہو گیا بننے کے لیے، یا کچھ ایسا ویسا ہو گیا، تو غصہ آتا ہے انسان کو، وہ غصہ کنٹرول کرے۔ یہ سب چیزیں ہی نا رمضان میں ہوتی ہے، زیادہ کر کے غصہ زیادہ آنے لگے گا، کیونکہ اپنی وہ نفس رہتی ہے۔ شیطان تو قید ہے، پورے 30 کے 30 دن رمضان میں پورا شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتے، تو پھر کون یہ گناہ کیسے ہوتا ہے گناہ؟ تو یہ اپنے نفس سے ہوتا ہے گناہ۔ اس لیے اپنے نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے یہ رمضان مین ہے، اور کنٹرول میں بہت سارے جنوں کا کنٹرول میں آتا بھی ہے۔ کوئی غصہ کرتا ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہاں نہیں رمضان چالو ہے، غصہ نہیں کروں گا، نہیں گالی نہیں دوں گا، رمضان چالو ہے، نہیں چغلی نہیں کروں گا، رمضان چالو ہے۔ تو یہ سوچ سمجھ کے کوئی مکمل کر لیتا ہے۔ اگر غلطی سے آپ سے نکل بھی گیا تو توبہ تو ہے ہی، توبہ کر لے فٹ سے، اور جس کی سامنے چغلی غیبت یا کچھ بھی کیا ہوا اس کو، یا گالی دیا ہوگا، تو اس سے معافی مانگ لے، تو ادھر ہی اپنا پورا جو میٹر چلتا ہے نیکی کا اور برائی کا، مطلب نیکی کا اور گناہ کا، تو وہ اپنا میٹر کم ہوتے رہے گا گناہ کا۔ معافی مانگ لیں گے تو کم ہو جائے گا۔ اگر آپ دیتے ہی رہ رہے ہو، گالی چغلی کر رہی ہو، تو
نیکی کا تو میٹر کم ہوگا اور برا یہ گناہ کا میٹر بڑھ جائے گا. تو اس لیے انشاءاللہ سوچ کے سب کریے. اور روزے میں زیادہ سوئیے مت، اور روزے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریے. اور نیکی کمانے کا ہی ذریعہ مقصد ہے یہ. ایک نیکی پر 10 نیکی ملتی ہے رمضان میں، اور کسی روایت میں آیا 70. تو انشاءاللہ ہم وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر سنتوں پر عمل کرنے والے، تو اس بات کو ہم عمل کریں گے. اور خواتین اور حضرات، میں درود شریف کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. بعض روایت میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے، جو مجھ پر کثرت سے صرف 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، میں اسے قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. آپ بھی سب بولیے سبحان اللہ. تو سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ہے اس درود شریف کا اپنے زندگی میں. اور ایک بار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیز، جیسے کہ کوئی بولتا ہے درود شریف بہت بڑے ہوتے ہیں، درود شریف اتنا بڑا کیسے 100 مرتبہ پڑھے. تو آپ گانے تو بہت گاتے ہو، گانے گاتے ہو، 100 مرتبہ کیا، جتنے گانے کروڑوں مرتبہ، کروڑوں گانے گاتے ہو، کروڑوں غیبت کرتے ہو، کروڑوں چغلی کرتے ہو. تو وہ 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی. سوچئے ایک مطلب جو اپنے دنیا میں آگ ہے وہ 1% بھی نہیں ہے اس کا، تو وہ 70,000% آگ ہوگی. تو اس میں اپنے کو رہنا ہے، اپنے کو ادھر کھڑا کیا جائے گا، ہم سب کو کھڑا کیا جائے گا. تو سوچئے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہی، صرف 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. اور بڑی بھی نہیں ہے، آپ کو بڑی نہیں جم رہی ہے، چھوٹی بھی پڑھ سکتے ہو. بڑی جمنے کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں، کہ اپنے کو تو مکمل طور پر چلنا ہے، حضور کے سنتوں پر عمل کرنا ہے. تو بڑا چھوٹا درود شریف کچھ نہیں، مگر میں ایک چھوٹی درود شریف بتا دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی 100 مرتبہ پڑھے. یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، یہ پڑھے. بہت ساری ہے. اللہم، جیسے کہ التحیات میں پڑھتے، جس کو بڑی پڑھنا ہے وہ بڑی پڑھ سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہیں، اپنے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے. حضور پاک کی زیارت ہوگی، ہاتھوں سے مصافحہ ہوگا. سوچئے مسلمانوں، سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا. جس قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا، پھر اس قبر سے منکر نکیر سوالات پوچھیں گے، ہم کو ان کا جواب دینا ہے. تیسرے سوال میں تو پتہ ہے آپ کو کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے، تو آپ کیا جواب دو گے. تو یہ تو سوچ کے پڑھیے. اب دوسروں کے لیے نہیں، کس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اپنے لیے کریے. اپنے لیے پہلے، اپنے لیے کریے، خود سدھریے، پھر دوسروں کو سدھارنے کی انشاءاللہ کوشش ہم سب کریں گے. اور مسلمان کو ایک بات دوسرے بات کو پہنچانا کمپلسری ہے. لائک مت کریے، نہ کمنٹ کریے، کچھ مت کریے، مگر شیئر ضرور کریے گا. شیئر کریں گے تو سامنے والا آپ کو پتہ چلا ہے تو آپ دوسروں کو پتہ کروائیں گے، دوسرا تیسرے کو. ایسے ہی کرتے کرتے ہر مسلمان کے پاس یہ ویڈیو پہنچنا چاہیے. اگر میرا ویڈیو نہیں پسند آ رہا ہے تو پھر دوسرا کوئی سرچ مار کر دیکھیے. اگر سرچ مار کر دیکھیے، صرف میرے فالوورز کو بتا رہا ہوں. اگر نئے جو فالوورز آنے والے انشاءاللہ ہوں گے، انہیں بھی پتہ چلے کہ یہ چیز ایسی ایسی ہوتی ہے، تو مجھ سے نہیں سن رہے تو بڑے علماء اکرام کے ویڈیو سرچ کر پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی. اور انشاءاللہ عز و جل مجھ سے بولنے میں، پڑھنے میں جو بھی قسم کی خامیاں غلطی ہوئی، مولا اسے معاف فرمائے. اور آپ کو بھی، ہم کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. حضور پاک کی زیارت نصیب عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبینا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چلیے، اللہ حافظ.